الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك تعالى الصلاه والسلام على محمد والسيرة والفضيلة والسمة عن الرحمة التي رمت إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى إذن يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى إذن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تمام قسم کی تعریف توصیف حمد و ثنا بزرگی بڑائی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہی لائق و زیبا ہے جو تنہا اس کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے اور ہماری تمام قسم کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے اور جس کی عبادت کرنا ہماری دونوں جہان کی کامیابی کا ضامن ہے اور جس کی عبادت سے روگردانی کرنا اور جس کی نافرمانی کرنا ہمارے دونوں جہان کی ناکامی کا سبب بنتا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے تا قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اسوہ اور نمونہ بنا کے بھیجا۔ حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الذاریات میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی کام عبث نہیں کرتا، یعنی یوں ہی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کوئی کام باطل نہیں کرتا،
اللہ تعالیٰ جب بھی کچھ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ایک مقصد ہوتا ہے، ایک اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے، ایک مقصد کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان میری اور آپ کی پیدائش کا مقصد بتاتے ہوئے کہا کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت کی جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکم دیں اس کی پیروی کی جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جس بات کی مناہی ہو جائے اس بات سے رکا جائے، یہی عبادت کا مفہوم ہے۔ اسی چیز کو اور واضح کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت کو اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم دیکھ لیں کہ بہتر عمل کرنے والے کون ہیں۔ یعنی معلوم یہ چلا کہ زندگی کا مقصد بہتر عمل کرنا ہے۔ ہم یہ زندگی میں جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اس دنیا میں، اس کا مقصد ہے کہ ہم بہتر سے بہتر عمل کریں، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے اور یہی ہماری کامیابی کا ضامن ہے، کیونکہ جو نیک عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم ملیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے نتیجے میں وہ شخص جنت میں جائے گا اور جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، یہ کامیابی تو یہی ہے کہ انسان دوزخ سے بچا لیا جائے، جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، یہی اصل کامیابی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، شیطان جو انسان کا ابدی دشمن ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میں اور آپ جنت میں جائیں، وہ چاہتا ہے کہ اس کا تو کنفرم ہو گیا ہے، اس کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہو ہی گیا ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا، تو وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ ہم لوگوں کو بھی جہنم میں لے کے جائے، اکثر انسانوں کو جہنم میں لے کے جائے۔ اس کے لیے وہ کبھی ہمیں ہمارے عقیدوں کو بگاڑنے کے لیے وسوسے ڈالتا ہے، کبھی ہمیں عمل کرنے نہیں دیتا، عمل میں کوتاہی پیدا کرتا ہے، اور کبھی ہم عمل کرتے ہیں تو کچھ وسوسے ڈال کے عمل کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر بعض اوقات انسان سے عمل ہو بھی جاتے ہیں، انسان اس سے مجاہدہ کر کے عمل کر بھی لیتا ہے، تو ان عملوں کو برباد کرنے کی کوشش شیطان کی رہتی ہے کہ انسان سے کچھ ایسے عمل ہو جائیں کہ اس کے عمل برباد ہو جائیں، یہ شیطان کی کوشش ہے۔ اس لیے اصل کامیابی میری اور آپ کی یہ ہے کہ جب ہم اپنے عملوں کو کرنے کے تعلق سے جتنے زیادہ ہوشیار رہتے ہیں، اپنے عملوں کی حفاظت کے لیے بھی اتنا زیادہ ہوشیار، اتنے زیادہ چوکنے، اتنا زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جس طریقے سے ایک آدمی اگر رات کو مٹکے میں پانی رکھتا ہے کہ اس امید کے ساتھ کہ میں صبح ٹھنڈا پانی پیوں گا، اور اگر اس کے مٹکے میں چھید ہے تو وہ صبح اٹھے گا تو وہ ناکام نامراد ہو جائے گا، اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر ہم نیک عمل کرتے جائیں لیکن کچھ ایسے عمل بھی کریں جو ہماری نیکیوں کو برباد کر رہے ہوں، ہماری نیکیوں کو اس قابل کر رہے ہوں کہ وہ میزان میں رکھنے کے قابل نہ ہوں، تو سوچئے کہ وہ انسان روز قیامت کتنا ناکام و نامراد ہوگا۔ اور اسی طریقے سے جس طریقے سے انسان اپنے مال کی، اپنے پیسوں کی حفاظت کرتا ہے، جس طریقے سے انسان مان لیجیے آپ یہاں سے کہیں جا رہے ہوں کچھ بڑی رقم لے کے، تو انسان کیسے سوچتا ہے کہ یہ رقم جہاں تک میں لے کے جانا چاہتا ہوں اپنے گھر تک یا بینک تک یا جہاں بھی رجسٹری کرانا ہے، مان لیجیے بہت بڑی رقم ہے، وہاں تک پہنچ جائے، محفوظ پہنچ جائے۔ اسی طریقے سے انسان کو اس چیز کی بھی پرواہ ہونی چاہیے کہ میرے نیک عمل جو میں اس دنیا میں کر رہا ہوں وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے لائق ہوں، وہ قیامت میں یعنی میرے مرنے سے پہلے وہ عمل کبھی ضائع نہ ہو۔ اس چیز کی پرواہ کرنا ہر انسان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ تو اسی کے تحت آج ہم چند باتیں وہ سیکھیں گے، ان باتوں کو جانیں گے، وہ عمل جانیں گے جن کے کرنے سے انسان نیکیاں برباد ہو جاتے ہیں، یعنی انسان کی نیکیوں کو برباد کرنے والے عمل۔ تو سب سے پہلی چیز جس سے سب سے زیادہ بچنا چاہیے، یہ وہ چیز ہے جو ایک انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے، دائرہ اسلام سے باہر کر دیتی ہے، یعنی انسان کفر یا پھر اعتقادی نفاق کہ انسان صرف اوپر سے عمل کر رہا ہے، دل سے مسلمان نہیں ہے، یہ چیز، یا پھر شرک، ان چیزوں کا مرتکب ہو جائے، ان چیزوں کو کر لے تو کیا ہوگا؟ انسان کی اگر توبہ کیے بغیر نہیں مرا تو اس کے اگلے پچھلے تمام اس کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ کہ انسان اگر ان چیزوں کو کرتا ہے، کوئی انسان مرتد ہو جائے، کوئی انسان اسلام کو چھوڑ دے، کوئی انسان شرک کر لے، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے انسان کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اور اس تعلق سے قرآن کی ایک نہیں کئی آیتیں ہیں جن میں سے چند آیتوں کا تذکرہ کر دیتا ہوں میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا
وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ جس نے کفر کیا، کس کا؟ ایمان کا، جس نے جھٹلایا ایمان کو، یعنی ایمان کی کسی بھی چیز کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسلام، جو ایمان ہم پر نازل کیا ہے، اس کا کسی شخص نے بھی کفر کر دیا، اسلام میں تھا اس کے بعد اسلام کو چھوڑ دیا، یا اس کو علم ہوا اسلام کا، اس نے اسلام کو نہیں مانا، تو اس کا کیا ہوگا؟ وہ کتنے بھی نیک عمل کرتے رہے، وہ کتنے بھی سوشل کام کرتے رہے، وہ سب کے سب حبط عملہ، سب برباد ہو جائیں گے، سب اس کے، جس کو انگلش میں بولتے ہیں نل ہو جائیں گے، نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گے، اس کے عمل برباد ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک چیز، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ایک جگہ، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها، کہ جو انسان دنیا کی زندگی بس چاہتا ہے کہ اپنے عملوں سے صرف دنیا کی زندگی اس کا مقصد ہو، یعنی اس کا آخرت پہ کوئی خاص ایمان نہیں ہے، ایسے منافق ہوتے ہیں کہ صرف اوپر سے عمل کر رہے ہیں دنیا کی چیزیں چاہنے کے لیے، عمل کا مقصد دنیا کی چیزیں چاہنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ان کو دنیا تو دے دیں گے، لیکن آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولئک الذین لیس لہ فی الآخرۃ الا النار، ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہوگا سوائے آگ کے۔ تو اس طرح کی منافقت دل میں رکھنا، اس طرح سے کفر دل میں رکھنا، یہ انسان کے تمام عملوں کو برباد کر دیتا ہے، نل اینڈ وائڈ کر دیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک اور چیز جو ہم سنتے رہتے ہیں، شرک، کہ انسان اللہ کی ذات، اللہ کے اسماء و صفات، اللہ کی ربوبیت، ان تمام چیزوں میں اللہ کی الوہیت، ان تمام چیزوں میں اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو ساجی بنا دے، کسی اور کے لیے بھی یہ عمل کرنے لگے، تو یہ شرک ہوتا ہے۔ اور اس کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو خطاب کر کے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، کہ تم پر اور تم سے آنے والے پہلوں پر یہ وحی کر دی گئی، کیا؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے تمام کے تمام عمل کیا ہو جائیں گے؟ برباد ہو جائیں گے، اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ 18 نبیوں کا غالباً نام لے کے کہا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر یہ نبی بھی، یہ جلیل القدر نبیوں کے نام لے کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کے بھی عمل برباد ہو جاتے۔ اور یہ بہت بعید ہے کہ یہ نبی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جو نبی، وہ کبھی، جن سے تو گناہ بھی نہیں ہوتے، وہ شرک کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا کہ تم بھی اگر شرک کرتے تمہارے عمل برباد ہو جاتے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں شرک کی سنگینی بتانا چاہ رہا ہے کہ شرک اتنا برا گناہ ہے کہ اگر نبی جیسے لوگ بھی اس کو کرتے تو ان کے عمل بھی برباد ہو جاتے۔ یعنی ہم کو بہت زیادہ محتاط، بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ اپنے عملوں کو، اپنے قول کو، اپنے افعال کو چیک کرتے رہنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم سے کوئی ایسی بات، کوئی ایسا کام تو نہیں ہو رہا ہے کہ وہ شرک کے راستوں میں ہمیں لے جا رہا ہے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں کہا ہے کہ بہت سے لوگ ایمان والے ہو کے بھی شرک کرتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مشرک ہونا مطلب کہ ہم ایمان والے ہیں تو ہم سے شرک نہیں ہوگا، نہیں، اس چیز کو اپنے دماغ سے نکال لیجئے۔ اسی لیے یاد رکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی، جو شرک کا رد کرنے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، حتیٰ کہ بتوں کو بھی توڑ ڈالا، وہ نبی کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں نقل کرتا ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، میں اور میری اولاد کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم میں سے کوئی بت پرستی میں ملوث ہو جائے۔ سوچئے جب ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی اپنے آپ اور اپنی اولاد کے لیے شرک سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں تو ہمارے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور اس بارے میں محتاط رہنا کہ ہم سے کوئی ایسے کام تو نہیں ہو رہے ہیں کہ جو شرک یا شرک کے راستوں پہ ہم کو لے جا رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے شرک سے بچنے کے لیے 2 کام کرنے ہوں گے۔ ایک چیز تو یہی کہ انسان دعا کرے، انسان ہوشیار رہے، اور دوسری چیز اپنی توحید، اپنے ایمان کو ہمیشہ بڑھاتے رہیں، اپنی توحید، اپنے ایمان، اپنے اسلام کو ہمیشہ بڑھاتے رہیں۔ اور یہ کیسے بڑھتا ہے؟ نیک کام کرنے سے۔ اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ نیک کام کرنے سے
انسان کا ایمان بڑھتا ہے، ایمان میں تازگی آتی ہے، تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نیک کاموں میں ملوث رہے کہ اس کا ایمان اس سے بڑھتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا علم حاصل کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنیا میں غور و فکر کرنا، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو ایک انسان کی توحید کو مضبوط کرتی ہیں اور اس کو شرک کے کسی بھی تعلق سے شرک میں ملوث ہونے سے بچاتی ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مکی صورتوں میں تو واضح طور پہ، اور جب مدنی صورتیں بھی نازل ہوئیں جہاں پہ احکامات بتائے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کئی آیتوں کے بیچ میں اپنے اسماء و صفات گناتا ہے، کئی جگہ آیا علی کل شیء قدیر، اور اس طرح سے بہت سی آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء و صفات گنائے جاتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس تعلق سے بہت زیادہ محتاط رہیں کہ ہمارے اندر کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے، ہماری کوئی ایسی بات نہ ہو جائے، کہ ہمارے زبان سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ جس سے ہم دائرہ اسلام سے باہر نکلنے کی طرف یا باہر نکل جائیں۔ صحابہ کو دیکھیے، صحابہ کتنا ڈرتے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حنظلہ رضی اللہ عنہ نے جب کہا کہ میں اپنے اندر نفاق محسوس کر رہا ہوں، میں اپنے اندر نفاق محسوس کر رہا ہوں، تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ یہی کیفیت میری بھی ہے۔ سوچئے، ابو بکر صدیق جیسے نبی، عمر رضی اللہ عنہ، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں منافقوں کے نام پتہ ہے؟ اے حذیفہ بن یمان بتا دو، کہیں منافقوں میں میرا نام تو نہیں ہے؟ سوچئے، وہ عمر رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق، اور اس طرح سے بہت سے صحابہ۔ تو انسان کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور سب سے زیادہ انسان سب گناہوں سے بچے، سب چیز کرے، لیکن ان چیزوں سے خاص طور سے اپنے آپ کو کبھی بھی مطمئن مت سمجھیے، کبھی بھی اس سے مطلب اپنے آپ کو مطمئن مت سمجھیے کہ نہیں مجھ سے تو یہ کام نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرتے رہیے۔ تو یہ چیزیں ہیں، اور اس کی بہت سی شاخیں بھی ہو سکتی ہیں کہ اسلام کا مذاق اڑانا، اسلام کے کسی حکم کو ناپسند کرنا، چاہے وہ عورتوں کا پردہ ہو، چاہے وہ لوگوں کی مردوں کی داڑھی ہو، اور اسی طریقے سے ایک سے زیادہ شادیاں ہوں۔ اس طرح کے کسی بھی مسئلے کا اگر کوئی انسان، علماء اکرام ہوں، ان کا مذاق اڑانا، ان کو حقیر سمجھنا، یہ تمام چیزیں اسلام سے باہر لے جانے کا راستہ دکھاتی ہیں، راستہ کھولتی ہیں۔ اسی طریقے سے ایمان کے تعلق سے ایمان کے سارے ارکانوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ ایمان کے ایک ارکان جس سے بہت زیادہ کوتاہی ہوتی ہے وہ قدر کے تعلق سے ہوتی ہے کہ قدر کو انسان مانتا تو ہے لیکن بعض اوقات ایسے جملے کہہ دیتا ہے جو اس کے منافی ہوتے ہیں، توحید کے خلاف ہوتے ہیں، کہ ہم یہ کر لیتے تو یہ ہو جاتا، ہم ایسا کر لیتے تو ویسا ہو جاتا، یہ نہیں کیا اس لیے یہ ہو گیا۔ تو ان تمام چیزوں سے بھی انسان کو بچنا چاہیے، اور انسان بعض اوقات مذاق میں یا یوں بھی کہہ دیتا ہے کہ برتن گرا تھا اس لیے مہمان آ گئے، یہ ہوا تھا اس لیے یہ ہو گیا۔ یہ تمام چیزیں، ان تمام چیزوں کو میرے بھائیوں مذاق میں اور اس طرح سے بھی نہیں کہنا چاہیے کہ انسان کو نہ جانے اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی کون سی بات ناگوار گزر جائے، کیونکہ یہ تمام چیزیں توحید کے منافی ہیں، اور جس کے پاس توحید نہیں ہے، جو توحید کے منافی کام کر رہا ہے، پھر اس کے لیے تو کچھ نہیں بچا۔ دوسری چیز جو انسان کے عملوں کو برباد کرتی ہے وہ ہے نبی کی شان میں گستاخی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 میں فرمایا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والوں، تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا مت اٹھاؤ، اونچا مت کرو، اور نبی کو ایسے القاب سے مت پکارو چلا چلا کے جس طرح سے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، نہیں تو ہوگا یہ کہ تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ سوچئے کتنا سنگین جملہ ہے کہ تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب نبی کی حیات میں نبی کے سامنے کی یہ بات تھی کہ نبی سے اونچی آواز میں بات نہیں کرنا ہے، لیکن آج اس دور میں بھی اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب درس حدیث چل رہا ہو، کوئی انسان حدیث پڑھ رہا ہے، حدیث پڑھائی جا رہی ہے، وہاں پہ شور گل کرنا، گویا یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے، کیونکہ نبی کی بات اس وقت نبی کی زبانی ہو رہی تھی، اس وقت بھی یہ بات تو نبی کی ہے، اس میں آپ اپنی آواز کو اونچا اونچا کریں، اس پہ ہلا گلا مچائیں، یہ تمام چیزیں سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک چیز اور جو عمر رضی اللہ عنہ کے عمل اور امام مالک رحمہ اللہ کے عمل سے ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، یعنی مسجد نبوی میں چلا چلا کے بات کرنا، ہلا گلے مچانے کو
عمر رضی اللہ عنہ امام مالک بے ادبی مانتے تھے اور لوگوں کو اس سے منع کرتے تھے۔ اور تیسری اور ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ نبی کی ذات یا نبی کی بات کو اپنے یا کسی اور کی ذات سے نیچا ماننا، مطلب اپنی یا کسی اور کی بات کو نبی کی بات یا ذات سے اونچا ماننا۔ اب وہ کوئی امام ہو، کوئی ولی ہو، کوئی اولیاء ہو، آپ کے باپ دادا ہو، کوئی بھی ہو، یاد رکھیے نبی کی بات، نبی کا حکم، نبی کا فیصلہ آپ کے لیے آخری فیصلہ ہونا چاہیے۔ اس لیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب رب کی قسم کھا کے رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ کب تک؟ جب تک کہ اپنے اختلافات میں نبی کو فیصل یعنی نبی کو فیصلہ کرنے والے نہ مان لیں، اور نبی جو بھی اس پہ فیصلہ کرے اس کو سر تسلیم خم کر کے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کرتے ہوئے تسلیم کریں۔ یہ ایمان اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتے تب تک۔ سوچئے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی جو تمہیں دیں اسے لے لو، اور نبی جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ تو نبی کی شان میں گستاخی کرنا، نبی کی بات نہ ماننا، یہ تمام چیزیں انسان کے عملوں کو برباد کرتی ہیں، اور شریعت کے کسی بھی حکم کو نکار دینا، اس کے لیے کراہیت محسوس کرنا، یہ بھی انسان کے عملوں کو برباد کرتی ہے۔ ایک اور چیز جو انسان کے عمل کو برباد کرتی ہے، اور یہ دیندار طبقے میں موجود ہوتی ہے، کہ ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھتا ہے، قرآن کی تلاوتیں کر رہا ہے، بہت سارے دین کے اچھے کام کر رہا ہے، لیکن اس کا ایک دوسرا بھائی ہے وہ نہیں کر رہا۔ تو یہ شخص جو اسلام پہ عمل کر رہا ہے وہ اس کو حقیر سمجھ لے، وہ یہ سمجھ لے کہ یہ تو اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے میرے بھائیوں، اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک انسان جو دین پر عمل کر رہا ہے وہ اپنے کسی دوسرے بھائی کو حقیر سمجھے، یعنی اس کو نیچا سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یہ مستحق نہیں ہے۔ ایک حدیث ہے جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی صحیح مسلم میں، جس میں بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے اپنے ایک گناہ گار بھائی کو کہہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو موت دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جو گنہگار شخص تھا کہ میں تجھے معاف کرتا ہوں، اور اس شخص سے کہا جس نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، اس سے کہتا ہے کہ تو کون ہوتا ہے میری رحمت سے اس کو مایوس کرنے والا، یعنی تو کون ہوتا ہے میری رحمت کے بارے میں کچھ کہنے والا؟ میں نے تیرے سارے عملوں پہ مہر لگا دی، یعنی تیرے عمل برباد کر دیے۔ سوچیے کتنے ڈرنے کی بات ہے۔ سب سے پہلی چیز تو کسی کے بھی بارے میں جنتی، جہنمی، اللہ کی رحمت سے محروم، اللہ کی رحمت کا یہ تمام چیزیں کسی کے بھی بارے میں ہم کو نہیں کہنا چاہیے۔ ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرے، لیکن کسی کے بارے میں بھی جن کے بارے میں قرآن حدیث میں نہیں ہے ان کے بارے میں ہم حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اس چیز سے ہمیں بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بخش دے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عذاب دے دے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس لیے اس چیز سے بھی بچنا چاہیے، اور اس میں ایک چیز اور کہ انسان تکبر سے بچے۔ انسان جو عمل کر رہا ہے، یاد رکھیے ہم اور آپ یہاں جمعے کی نماز پڑھنے آئے، چاہے جو بھی عمل کرتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محض توفیق سے ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی ہے جس کی وجہ سے آج ہم یہ عمل کر پا رہے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی اپنے اندر تکبر مت آنے دیجیے، اور اپنے سے کسی کم کرنے والے کو نیچا مت سمجھیے۔ امام ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ایک گنہگار جنتی ہو جاتا ہے عاجزی اختیار کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے چند آنسو ٹپکا کے، لیکن ایک نیک کام کرنے والا بعض اوقات جہنمی ہو جاتا ہے تکبر کر کے۔ امام القیم الجوزی رحمہ اللہ کا قول ہے، بہت اہم قول ہے کہ انسان نیک عمل کرے تو تکبر نہ کرے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں بائی چانس کہ کوئی آپ کا ایک بھائی ہے یا کوئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ عمل نہیں کر رہا، آپ زیادہ سے زیادہ اس کے لیے دعا کریں۔ آپ کے لیے کرنے کا کام کیا ہے؟ آپ اس کے لیے دعا کریں، اور آپ اگر عمل کر رہے ہیں تو اپنے لیے استقامت کی دعا کریں کہ اے اللہ میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، مجھے مرنے تک اس پر قائم رکھ، اور میرا یہ بھائی نمازیں نہیں پڑھ رہا، یہ روزے نہیں رکھ رہا، یہ دین پہ نہیں چل رہا، تو اے اللہ اس کو بھی توفیق دے۔ تو یہ چیز کرنے کی ہوتی ہے، تکبر سے انسان کو بچنا چاہیے۔ ایک اور چیز جس سے انسان کے عمل برباد ہوتے ہیں وہ ریاکاری ہے یا سماع، یعنی
انسان اپنے عملوں کو کسی اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی خوشنودی، کسی اور کی تعریف، کسی اور کے دل میں جگہ بنانے کے لیے اس کو دکھائے یا سنائے، یہ ریاکاری، دکھانا ریاکاری اور سنانا سما. تو اس چیز سے بھی انسان کو بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں کہا کہ میں اپنے لیے شریک نہیں چاہتا، میرے کو شریک کی ضرورت نہیں ہے. اور کسی شخص نے بھی اگر کسی عمل میں بھی کسی کو بھی تھوڑا سا بھی شریک بنایا، یعنی انسان ایک عمل کرے اس میں اللہ سے ثواب کی امید بھی ہے اور یہ بھی چاہ رہا ہے کہ فلاں شخص مجھ سے راضی ہو جائے، فلاں شخص کے دل میں میری جگہ بن جائے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس شخص کو بھی چھوڑ دوں گا اور اس کے عمل کو بھی چھوڑ دوں گا. سوچئے کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ انسان اپنی نیتوں کی اصلاح کرے. انسان کی نیت، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، انما الاعمال بالنیات. اور قیامت کے دن انسان کی تمام نیتیں کھول دی جائیں گی کہ انسان نے کیا عمل کس نیت سے کیا ہے، یہ تمام چیزیں کھول کے بیان کر دی جائیں گی. اس لیے اس چیز سے بھی ہم کو بچنا چاہیے. اور انسان یہ بھی سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ملک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ملک الناس، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے ہر انسان کا بادشاہ ہے. اور انسان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء. ہر انسان اس دنیا میں کتنا بھی بڑا عالم ہو، کتنا بھی بڑا بزنس مین ہو، کتنا بھی، اللہ کے سامنے ہر ایک انسان فقیر ہے. تو آپ فقیر کے دل میں جگہ بنا رہے ہیں، جبکہ آپ اپنے عملوں کو بادشاہ کو دکھا سکتے ہیں. آپ کی نیت، صرف نیت کہ آپ کس کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں، اس سے دیکھیے کتنا بڑا فرق پڑ جاتا ہے. تو اس چیز پہ بھی ہم کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہماری نیتیں خالص ہوں، کیونکہ اگر نیت میں خرابی ہوگی تو ایک عالم کو اس کا علم کا پھیلانا فائدہ نہیں دے سکتا، ایک آدمی کو اسلام کے لیے اپنی جان دینا فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اور ایک انسان اپنا سب کچھ لٹا دے، اسلام کی راہ میں اپنا مال خرچ کر دے، اس کو وہ چیز بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی. یاد رکھیے اس بات کو. صرف نیت کو امام سفیان الثوری کا غالباً قول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے وہ عمل جو لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جاتے ہیں ان سے مجھے امیدیں نہیں ہیں، مطلب میں ان کو اپنا عمل نہیں مانتا. بے شک انسان اسلام کی کچھ چیزیں ہیں جو لوگوں کے سامنے ہی کرنا ہے، جیسے انسان کو جماعت میں آ کے نماز پڑھنا فرض ہے، پڑھنا چاہیے، مطلب جماعت میں آنا چاہیے، بلا عذر کے نہیں چھوڑنا چاہیے. اب یہ تمام چیزوں کے علاوہ لیکن انسان کو کچھ عمل، کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جو اس کے اور اس کے رب کے درمیان ہوں. تو نیتوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے، نیتوں کو اپنی خالص کریں، ریاکاری سما سے بچیں. ایک اور عمل، ایک اور ایسی چیز جو انسان کے عملوں کو برباد کرتی ہے وہ ہے، بہت اہم ہے یہ بھی اس دور میں خاص طور سے، تنہائی میں گناہ، تنہائی کے گناہ، یعنی انسان تنہائی میں گناہ کرے. ایک حدیث سے اس بات کو سمجھتے ہیں. ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی نیکیاں تہامہ پہاڑ بہت عرب میں ایک بہت بڑا پہاڑ کی رینج ہے، بلکہ مطلب کئی سارے پہاڑوں کا مجموعہ ہے، تہامہ پہاڑ کی طرح عمل لے کے آئیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عملوں کو ریت یا دھول بنا کے اڑا دے گا. تو ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صفہم لنا، کہ اے اللہ کے نبی ان کی صفت ہم کو بتا دیجئے، ان لوگوں کی صفت ہم کو بتا دیجئے کہ کہیں نہ جانتے بوجھتے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم بھی ان میں سے شامل ہو جائیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہ تمہارے بھائی ہوں گے، تمہاری ہی جلد کے لوگ ہوں گے، تمہاری ہی طرح نمازیں پڑھیں گے، اور حدیث میں یہاں تک ہے کہ وہ قیام اللیل بھی کریں گے. لیکن ان کا گناہ کیا ہوگا کہ جب وہ تنہائی میں ہوں گے، جب وہ اکیلے میں ہوں گے تو کیا کریں گے؟ وہ گناہ جو ان کے سامنے آیا ہے اس کو کر گزریں گے، یعنی تنہائی ان کی پاک نہیں ہوگی. سوچئے تو کیا ہوگا کہ پہاڑوں کے جیسے عمل، دیکھیے ایک تو ہم سے آج کے دور میں عمل نہیں ہوتے ہیں صحیح سے، اور پہاڑوں جیسے عمل لے کے بھی انسان آ رہا ہے، لیکن یہ گناہ کی وجہ سے اس کو ریت بنا کے اڑا دیا جا رہا ہے. سوچئے کہ کیوں؟ کیونکہ اس نے لوگوں کی نظر کی تو اس کو فکر ہے،
اس کو لوگوں کی نظر کی فکر ہے کہ لوگ مجھے دیکھ لیں گے، لوگوں سے اس کو شرم آ رہی ہے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے خوف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں وہ اچھا نہیں بننا چاہ رہا ہے، یعنی وہ دیندار دکھنا چاہ رہا ہے، دیندار بننا نہیں چاہ رہا، اس کا تقویٰ اس کو روک نہیں پا رہا ہے۔ تو یہ جو تنہائی کے گناہ ہیں کہ انسان جب تنہائی میں ہو تو اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پامال کرے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے پہاڑوں جیسی نیکی کو برباد کر سکتی ہے۔ تو اس چیز سے بھی بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور سے اس دور میں جب ہم موبائل، سوشل میڈیا اور یہ سب اسکرینز کے دور میں جی رہے ہیں کہ ایک انسان محفل میں ہو کے بھی تنہا ہوتا ہے بعض اوقات کہ وہ اپنے موبائل میں کیا دیکھ رہا اس کے بازو والے کو بھی نہیں پتہ، اور اس کا بازو والا کیا دیکھ رہا اس کو بھی نہیں پتہ۔ تو اس طرح کے گناہوں سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، اور بعض دفعہ تو اتنی اس میں وہ ہو جاتی ہے کہ انسان گناہ کو گناہ بھی سمجھنا چھوڑ دیتا ہے، تنہائی کے گناہوں کو، تو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اور یہاں پہ ایک اور قول امام ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ کا، اس بات کو بھی بہت غور سے سنیے کہ امام ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ علماء کا اس بات پر اجماع ہے، غور سنیے گا، علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ تنہائی میں کیے جانے والے گناہ، یعنی ایک انسان جو تنہائی میں گناہ کرتا ہے تو یہ اس کے زوال کی نشانی ہے، یعنی یہ اس کے پستی کی نشانی ہے، یعنی اب اس کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا کہ وہ تنہائی میں گناہ کر رہا ہے جو شخص، اس کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا، وہ پستی میں جا رہا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا، یعنی تنہائی میں اطاعت مطلب کیا؟ تنہائی میں انسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے، اللہ کی عظمت کو یاد کرے، اپنے گناہوں کو یاد کرے، یہ تمام چیزیں اللہ کی اطاعت تنہائی میں کرنا، یہ استقامت کی بنیاد ہے۔ سوچئے استقامت کیا ہے؟ استقامت کی ضرورت ہم سب کو ہے، آج بھی ہے، اور جس دن ہماری موت ہوگی اس دن بھی ضرورت ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں آخری وقت میں کہیں یہ شیطان ہم کو بہکا نہ دے، تو اس وقت استقامت کی ہم کو ضرورت ہوگی۔ تو امام القیم الجوزی اجماع نقل کرتے ہیں کہ تنہائی جس سے آدمی کی پاک ہوگی اس کو موت کے وقت یا عام طور پہ اس کو استقامت نصیب ہوگی، یہ استقامت کی بنیاد ہے۔ اسی طریقے سے قبر میں بھی انسان کو استقامت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، تنہائی کے گناہوں سے بچنے کی بالخصوص ضرورت ہے، کیونکہ تنہائی کے گناہ انسان کی نیکیوں کو بھی برباد کرتے ہیں۔ آخری چیز جو میں لکھ کے لایا ہوں، باتیں تو بہت ہیں اس میں، چیزیں صرف اتنی نہیں ہیں کہ صرف اتنے ہی گناہ ہیں، بہت سے گناہ ہیں، لیکن اہم گناہوں کو گنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک آخری چیز کہ لوگوں کے حقوق کو پامال کرنا۔ ایک انسان کا دوسرے انسان پر عمومی طور پہ 3 چیزیں حرام ہیں، ایک اس کی جان، ایک اس کا مال، اور تیسرا اس کی عزت۔ ایک انسان کا 3 چیزیں حرام ہیں، یاد رکھیے، کیا؟ جان، مال، عزت۔ جان سے مراد کہ انسان کسی کی، ایک تو سب سے اس میں بڑا تو یہی ہے کہ اس کی جان لے لے، مرڈر کر دے، یہ تو سب سے بڑا ہے، اس کا سب سے پہلے قیامت کے دن حقوق العباد میں سوال ہونے والا ہے۔ اور اس کو مار دینا، جھگڑا لڑائی کرنا، یہ چیز جان میں آتی ہے کہ انسان کسی کے ساتھ ایسا عمل کرے۔ اور مال میں کیا چیز آتی ہے؟ مال میں کسی کی زمین ہڑپ کر لینا، چوری کر لینا، یا اسی طریقے سے کسی کا مال ناحق لینا، رشوت لینا، اور ایک اور اہم چیز کہ انسان اپنی وراثت کی تقسیم غلط طریقے سے کرے۔ وراثت کی تقسیم کے معاملے میں آج بہت کوتا ہے انسان، بہنوں کا حق کھا کے بیٹھے ہیں، کس کا حق، کئی پیڑھیوں تک وراثت کی تقسیم نہیں ہوتی۔ تو یہ تمام چیزیں مال میں آتا ہے کہ انسان کا مال، آپ دوسرے کے مال میں حقدار نہیں بن سکتے، آپ دوسرے کی جان اس سے نہیں چھین سکتے، اس کا مال نہیں۔ اور تیسری چیز اس کی عزت یعنی اس کو اس کے سامنے یا پیٹھ پیچھے گالی دینا، غیبت کرنا، اس کا مذاق اڑانا، اس کو برے القاب سے پکارنا، یہ تمام چیزیں اس کی عزت میں آتی ہیں۔ تو یاد رکھیے، ایک انسان کا جان، مال اور عزت، یہ تینوں چیزیں دوسرے انسان پر ناحق طور پہ لینا حرام ہے۔ اور اگر ان چیزوں میں انسان کوتاہی کرے گا، یعنی وہ کسی کو مارے گا، کسی کو گالی دے گا، کسی کا مال جبرن یا کسی طریقے سے ہڑپ کرے گا، رشوت لے گا، چوری کرے گا، یا اس کا مذاق اڑائے گا، غیبت کرے گا، تو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جس شخص کا حق تلفی ہوئی ہے وہ قیامت کے دن آئے گا، اور جس شخص نے حق تلفی کی ہے اس کی نیکیوں میں سے اس کو نیکیاں ٹرانسفر کر دی جائیں گی،
اور گویا یہ ایسا ہوگا کہ اس کی نیکیاں، دیکھیے اسی لیے معاملات کو دنیا میں سیٹل کر لیجئے، معافی تلافی دنیا میں کر لیجئے، کسی کا مال لیے ہیں تو دنیا میں واپس کر دیجئے، کیونکہ قیامت کے دن درہم، دینار، روپیہ، ڈالر کچھ کام نہیں آئے گا۔ قیامت کے دن کیا کام آئے گا؟ نیکیاں اور برائیوں سے معاملہ سیٹل ہوگا، یعنی ایک انسان کی نیکیاں دوسرے کو دے دی جائیں گی کیونکہ اس نے اس کی حق تلفی کی تھی، اور اگر ختم ہو جائے نیکیاں تو دوسروں کے گناہ اس کے ذمے، سوچئے جو گناہ کیا نہیں ہے انسان وہ گناہ اس کے ذمے آ سکتے ہیں حقوق العباد میں کوتاہی کی وجہ سے۔ اس لیے حقوق العباد کے تعلق سے اس لیے اپنی زبانوں کو، اپنی ہاتھوں کو تھوڑا روک کے رکھیں۔ ان تمام چیزوں کو بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان صرف روزہ، نماز، یہ تمام چیزیں حقوق اللہ کی پیروی کو اچھے سے کام کرے، لیکن حقوق العباد میں کوتاہ ہو جائے، یہ چیز بھی انسان کی نیکیوں کو برباد کرنے کا سبب بن سکتی ہیں۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جن کا ذکر کیا گیا۔ ایک آخری بات کہہ کے اپنی بات تو ختم کروں گا۔ سورہ مومنون کی ایک آیت، ایک ٹکڑا ہے کہ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَتْ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، کہ ان کے دل لرزتے رہتے ہیں، ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی سے پوچھتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اس آیت میں کون لوگ مراد ہیں کہ دن کے جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے ملنے کے لیے، کہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ لوگ چور، شرابی، اس قسم کے لوگ ہوں گے؟ انہوں نے پوچھا کہ یہ وہی لوگ ہیں نا چور، شرابی، جو اپنے رب سے ملنے کے لیے ڈر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، صدیق کی بیٹی ایسا نہیں ہے۔ اور یہ کون لوگ ہیں معلوم ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ بھی رکھتے ہیں، جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، جو حج بھی کرتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن اپنے رب سے ملنے کے لیے اس تعلق سے ڈر رہے ہیں کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی ہماری نیکیوں کو برباد نہ کر دے۔ امام ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ مومن کی ایک صفت ہے کہ مومن اپنے اس چیز سے ڈرے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کے عمل برباد بھی ہو سکتے ہیں، اور اس چیز سے وہ ڈرے اور اس کے لیے کوشش کرے۔ تو آخر میں یہی بات کہ ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ کل ہم قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں اور ہماری نیکیاں بہت زیادہ ہوں، لیکن وہ اس قابل نہ ہوں کہ میزان میں رکھی جائیں، اور یا تو وہ ہوا منصورہ بنا کر اڑا دی جائیں، یا کوئی اور ہم سے وہ نیکیاں ہماری کسی بھی وجہ سے لے لے، تو پھر ہم سے زیادہ نامراد، ہم سے زیادہ ناکام شخص کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ عملوں میں بہت زیادہ آگے رہیے، آگے بڑھ کے عمل کریے، اور گناہوں میں پیچھے رہیے، گناہوں سے بچتے رہیے، کیونکہ نہیں معلوم اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی کون سی ادا پسند آ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف کر دے، اور نہیں معلوم اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کا کون سا گناہ برا لگ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک لمبی مدت کے لیے، یا اللہ نہ کرے ہمیشہ کے لیے، جہنم رسید کر دے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عملوں کو کرنے کی توفیق عطا کرے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا کرے، بالخصوص ان برائیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا کرے جو عملوں کو برباد کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کی ہر جائز تمناؤں کو پورا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جو مسلمان مومن بھائی اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔